بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام عوام اور قانون میں ہوں آپ کا میزبان عدنان زکوڑی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آگاہی کے طور پر ہے، اور جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارا قانون موجود ہے، دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016۔ تو اس کے حوالے سے مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین کو کچھ نہ کچھ آگاہی مہیا اور فراہم کر سکیں ہم اس پروگرام کے وساطت سے۔ تو محترم ناظرین، جس طرح کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کا یہ جدید دور سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ہی مفید دور ہے۔ اس سوشل میڈیا سے ہم اور آپ بہت سی پازیٹیو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی جگہ جو ہیں اور کئی چیزیں جو ہیں وہ ہم اور آپ نے اپنی کھلی آنکھ سے نہیں دیکھی ہوتی، مگر انٹرنیٹ کے اس جدید دور میں ہم 2-3 منٹوں میں اور اپنے گھر بیٹھے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی ان چیزوں کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس سوشل میڈیا کے جس طرح کے پازیٹیو چیزیں ہیں، اس طرح اس سوشل میڈیا کو آج کل کے اس دور میں نیگیٹیو انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور نیگیٹیو انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں بہت سارے جو کرائمز ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح افینس کمٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے حوالے سے آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کر سکوں۔ تو ناظرین، یہ جو ایکٹ 2016 میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ پاس ہوا تھا، یہ بہت ہی وسیع طور کے اوپر قانون سازی کی گئی ہے، تاہم اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اصلاحات ابھی آنا باقی ہیں، مگر اس قانون میں تمام تر ان کرائم اور افینس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو کہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے حوالے سے کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی کمیونٹی کمٹ کر سکتی ہے۔ اب اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فیس بک کے ذریعے، فیس بک پیج کے ذریعے، فیس بک گروپ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے یا اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے آپ کے ساتھ کوئی فورجری کرتا ہے، آپ کو کوئی دھوکہ دہی دیتا ہے، مثلا آپ کو کوئی انعام کی لالچ دیتا ہے اور آپ سے اس کے بدلے میں پیسے بٹورتا ہے، جس طرح کہ ہم اور آپ آئے روز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ آپ کی گاڑی انعام میں نکلی ہے، یا ہمیں جو یہ لالچ دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ ایک فراڈیا قسم کے گروہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے ساتھ یہ لوگ کسی طرح کا بھی کوئی فراڈ کر لے اور ان سے پیسے یا کوئی دیگر پراپرٹی ہتھیا لے فراڈ کے ذریعے، تو اس متاثرہ شخص کے پاس ریمیڈی موجود ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص جس کی ڈگنیٹی کو ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو اس شخص کے پاس بھی ایک فورم موجود ہے کہ وہ اپنی دادرسی کرائے اور ان مرتکب ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے موڈیسٹی کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور یہ موڈیسٹی کو نقصان پہنچانا، مثلا اگر آپ کی کوئی تصویر کسی برہنہ ویڈیو کے ساتھ لگا دے یا اس کو ایڈٹ کر لے یا کسی پکچر کے ساتھ آپ کے پکچر کو قابل اعتراض مواد کے ساتھ شیئر کرے، تو اس سے آپ کی جو موڈیسٹی ہے، آپ کی جو ڈگنیٹی ہے، یقیناً اس کو کافی نقصان پہنچ رہا ہوگا۔ تو اس نسبت بھی ایک متاثرہ شخص کے پاس ریمیڈی موجود ہے، جو کہ وہ سب سے پہلے جو FIA کا سائبر ونگ ہے اس کو ایک اپلیکیشن گزارے گا، اور سب سے پہلے تو یہ مطالبہ کرے گا کہ میرے خلاف جو غلط قسم کا اور قابل اعتراض قسم کا اور برہنہ قسم کا مواد شیئر کیا گیا ہے، اس کو فوراً ڈیلیٹ کیا جائے تاکہ وہ مزید پبلش نہ ہو، ٹرانسمٹ نہ ہو، اور اس ڈیٹا کو بلاک کیا جائے، اور اس نسبت کوئی پریونٹیو اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور اسی طرح اگر وہ شخص مائنر ہے، چھوٹا بچہ ہے،
تو اس کے جو گارڈینز ہیں، سرپرست ہیں، وہ اس نسبت سائبر کرائم جو FIA کا ایک ونگ ہے اس کو ایک درخواست گزاریں گے کہ دیکھیں ہمارے مائنر چھوٹے بچے کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر یا یہ جو الیکٹرانک کے اوپر ایک مواد شیئر کیا جا رہا ہے تو اس کا تدارک کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو FIA کا سائبر ونگ ہوگا وہ اس مواد کو روک لیں گے اور اس مواد کو عام پبلک کی نظروں سے ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس نسبت جو ہے وہ انکوائری کریں گے اور اس ملزم کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس کو ایک پراپر FIR بھی دی جائے گی، اور اس نسبت پھر اس کے بعد تفتیش بھی کی جائے گی۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے کسی سے فراڈ کے ذریعے سے کوئی چیز پرچیز کر لی اور اس نے ایک جعلی کمپنی کا جھانسا دیا تھا، تو اس نسبت بھی وہ متاثرہ شخص جو ہے وہ FIA کے سائبر ونگ کے پاس جا سکتا ہے۔ یا آپ اور ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ اسی سوشل میڈیا کے پیجز پر اور گروپس کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ آن لائن گاڑی ہے اور اس گاڑی کو اتنے اور پیسوں پر آپ خرید سکتے ہیں، یا نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی جو ہمیں یہ آفر دیتے ہیں اور ہمیں برانگیختہ کرتے ہیں۔ تو اس نسبت بھی اگر کوئی شخص چاہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور ایک متاثر کن کارروائی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کے اوپر ٹیررزم قسم کے افعال سر انجام دے گا یا ان کی تشہیر کرے گا یا کوئی نفرت انگیز تقاریر شیئر کرے گا اور وہ پبلک کرے گا ایسے تقاریر کو، یا کوئی شخص کسی کے فرقے اور گروہ کو ٹارگٹ کرے گا اور بے جا ان کے اوپر تنقید کرے گا اور ان کا مضاحکہ کرے گا، یا کسی گروہ کے جو مقدس شخصیات ہیں اگر ان کے اوپر کوئی تہمت، بہتان یا زبان درازی کرے گا، تو اس نسبت جس طرح کہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعات موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تو اسی طرح سائبر کرائم میں بھی ان کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے خاندان کو، آپ کے قوم کو، آپ کے فرقے کو اور آپ کے گروہ کو اور آپ کے مذہب کو کوئی خواہ مخواہ طور کے اوپر اور بلا وجہ ٹارگٹ کرے اور آپ کو اس نسبت وہ تنگ اور پریشان کرے اور آپ کے جو مذہب ہے اور آپ کے خاندان کو بلیم کرے، تو ایسے شخص کے خلاف بھی سائبر کرائم میں جو FIA کا ونگ ہے وہاں پر ایک کمپلینٹ اور شکایت درج کی جا سکتی ہے، اور اس ملزم کو جو کہ آپ کے مذہب کو، آپ کے فرقے کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے قوم کو جو ٹارگٹ کر رہا ہے یا آپ کو اس نسبت وہ دھمکا رہا ہے اور ڈرا رہا ہے، یا وہ سوسائٹی میں ایسے قسم کی مواد پھیلا رہا ہے جس سے خوف ہراس پھیل رہا ہو، تو ایسے شخص کو 14 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور 50 لاکھ تک کا جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بچے کے خلاف ایسا قابل نفرت اور برہنہ قسم کا اور قابل اعتراض قسم کا مواد شیئر کرے گا تو ایسے شخص کو 7 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور 50 لاکھ تک کا جرمانہ بھی، اور اس کے علاوہ اس کے گارڈین کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہوگا کہ وہ جا کر FIA کے سائبر کرائم والوں کو اس نسبت درخواست دے دے کہ جو یہ قابل اعتراض مواد شیئر کیا گیا ہے اس کو فوراً ڈیلیٹ کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اور اسی طرح سائبر کرائم کے پاس یہ بھی اختیارات ہیں کہ کوئی اگر آپ کی فیک آئی ڈی یوز کر رہا ہے اور آپ کی فیک آئی ڈی بنا کر اس نسبت آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ کو اور آپ کے ساکھ کو اور آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس نسبت بھی کارروائی سائبر کرائم کے تحت کرائی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جس طرح کے سیکشن 17 ہے اس میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا ان رجسٹرڈ کمپنی وہ ان آتھورائز طور کے اوپر سم جو ہیں وہ ایشو کر رہی ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ میلیشیس
کوڈ حاصل کر لے، آپ کے جو ڈیٹا ہے آپ کے پاس، یا آپ کا جو پرسنل آئی ڈی ہے جس کو اکاؤنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، اگر اس پر آپ کے خلاف یا آپ کے آئی ڈی کے اوپر کوئی وار کرے اور اس کے خفیہ جو کوڈز ہیں اس کو ان کی معلومات حاصل کرے، یا آپ کی آئی ڈی کے اوپر کوئی غلط مواد شیئر کرے، تو اس نسبت بھی ایک مؤثر کارروائی ان لوگوں کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک الیکٹرانک پریونشن کا جو 2016 کا ایکٹ ہے، یہ بہت ہی متاثر کن ہے، اور ہمارے جو FIA کے آفیسز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ان کے ساتھ متصل سائبر کرائمز کے بھی آفس ہیں اور ان کی بھی ونگز ہیں۔ تاہم اگر کوئی شکایت کنندہ کی شکایت کے اوپر چند دن گزر بھی جائیں تو اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ میرے درخواست کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاکستان میں اس چیز کو ابھی بتدریج آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونے میں کچھ عرصہ لگے گا، کیونکہ FIA کے پاس جو اہلکاران ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس نسبت معلومات اور ڈیٹا حاصل کرنے والے، ان کی تعداد تاہم کم ہے، لیکن وہ کارروائی جو ہے آپ کی دادرسی بصورت FIR یا اس ملزمان کو اریسٹ کرنے میں وہ ضرور آپ کی معاونت کریں گے اور آپ کی دادرسی کرتے ہیں۔ تاہم اس میں کچھ اگر ٹائم لگ بھی جائے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس نسبت ہمیں اور آپ کو ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کرنے کے لیے اگر کوئی ایسے قسم کے کرائمز اور افینس ہو رہے ہیں تو ہمیں فرنٹ لائن پر آنا چاہیے، ان لوگوں کے خلاف اور قانون کو حرکت میں لانا چاہیے، تاکہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرت انگیز اور ہم آپس میں الجھ پڑے ہوئے ہیں، یہ چیزیں اب ختم ہو جائیں۔ ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمیں ملک پاکستان کے بہتر مفاد اور بہتر مستقبل کے لیے سوچنا ہے۔ اگر ایسی نیگیٹیو چیزوں میں ہم رہیں گے تو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کے لیے ہم کیا چھوڑ جائیں گے؟ وہی نفرت اور نفرت کی باتیں اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا۔ تو اگر کوئی شخص چاہے تو وہ درخواست دے گا FIA کے سائبر ونگ کو، اور اس میں جو سیکشن 10 ہے اور سیکشن 21 ہے اور سیکشن 22 ہے، یہ نان بیلیبل افینس ہیں، اور اس میں جو ہے نان کمپاؤنڈیبل ہے، اس میں راضی نامہ وغیرہ نہیں ہو سکتا، اور قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ اس میں جو FIA ہے سائبر کرائم کا جو ونگ ہے وہ براہ راست ان کے خلاف FIR بھی چاک کر سکتے ہیں اور ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر سائبر کرائم والے ٹیم کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایرر آ جائے تو وہ بھی اس نسبت کسی ایکسپرٹ سے اور فورینسک سائنس لیبارٹری سے اور فورینسک سائنس جو لیبز ہیں ان سے معاونت اور امداد طلب کر سکتے ہیں، اور ان کو ہمارے یہ ڈیٹا، اور اگر ان کو یہی جو ایکوپمنٹس ہیں جو ہمارے پاس جو موبائلز ہیں یا کمپیوٹر ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں، اگر ان میں کسی قسم کا قابل اعتراض مواد ہوگا اور وہ جو ہے ان سے کوئی جرم افینس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہوگا، تو FIA کے جو سائبر ونگ ہے ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ چیزیں اس ملزمان سے وہ سیز کر لیں، اور بعد میں ان کی پراپر ایک انویسٹیگیشن اور تحقیق کی جائے، اور اس کے بعد پھر عدالت میں وہ مواد کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ تھا جو ہمارا 2016 کا دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016، اس نسبت شارٹ سی معلومات تھی جو مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عوام اور قانون میں آپ کو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ السلام